مسند میں بیٹھنے والے بزرگ یا بعض اوقات مجمع میں بیٹھنے والے بزرگ، ان کی نظریں کام کر جاتی ہیں، نظریں کام کر جاتی ہیں، نظریں، تیرے نظر کا یہ اثر جس کو لگا شکار ہے، نظریں کام کر جاتی ہیں، ان کی نظروں میں کوئی ایسا جادو اور تاثیر ہوتی ہے، اس کے کلیجے تک پہنچ جاتی ہے، اس کے جگر تک پہنچ جاتی ہے، اس کے دل تک پہنچ جاتی ہے، اور نظریں کام کر جاتی ہیں۔ آپ جو سارا دن ایک دوسرے کو دیکھتے ہیں، صبح شام کی محفل میں شامل ہوتے ہیں، ایک دوسرے پہ نظر پڑتی ہے، کیا خبر کس کی نظر کون ہے جس نظر میں بخت بھی ہے، بلندی بھی ہے، رحمت بھی ہے، راحت بھی ہے، اور جس کی نظر میں اللہ کی محبت کا شوق اور عشق مصطفیٰ ہے۔ بری نظر کے تو قائل ہے، اچھی نظر کے قائل کیوں نہیں ہے کہ اس کی بری نظر کھا گئی؟ اس کے تو قائل ہیں، تو اچھی نظر کے قائل کیوں نہیں؟ بری نظر لگتی ہے، اچھی نظر بھی لگتی ہے، اچھی نظر بھی لگتی ہے۔ ایک درویش سے دعا دیتے تھے، جا تجھے کسی کی نظر لگ جائے۔ سمجھنے والے کو سمجھ نہیں آتی تھی یہ کیا دعا ہے، پر معرفت کی نظر رکھنے والے اور دل کی دنیا رکھنے والوں کو سمجھ آتی تھی اس درویش نے کیا دعا دی ہے کہ جا تجھے کسی کی نظر کھا جائے یا کسی کی نظر لگ جائے، وہ اچھی نظر، اچھی نظر لگتی ہے۔ آپ خوش قسمت ہیں اس مجمع میں موجود ہیں، کسی کی اچھی نظر لگے گی کام بن جائے گا۔ لاہور میں یہاں سرائے سلطان ہے، اب تو جگہ کا نام ہے صرف۔ لاہور میں پردیسی آتے تھے دور پرے سے، وہ بندہ ٹھیکیدار تھا، اس نے کئی عمارتیں بنائی، لاہور کا ریلوے اسٹیشن بھی اسی نے بنایا، اور بھی بہت بڑا ٹھیکیدار تھا۔ اس نے ایک سرائے بنوائی ہوئی تھی، سرائے، دور پرے سے لوگ آتے تھے، وہاں ان کو مفت رہائش ملتی تھی، لنگر کھانا ملتا تھا۔ آج بھی وہ جگہ سرائے سلطان کے نام پہ موجود ہے۔ میں نے باقاعدہ پھر اس کی قبر تلاش کی، اس کی قبر مجھے مل گئی، اس شخص کی، سلطان کی۔ وہ سلطان کیسے بنا؟ یار فرید قبول کرے، سلطان بھی تو سرکار بھی تو۔ وہ سلطان کیسے بنا؟ اس کی طبیعت میں تھا کہ وہ سرائے میں جاتا تھا گمنام بن کے، اگلے سمجھتے تھے یہ بھی کوئی پردیسی مسافر ہے، یہ بھی ہماری طرح ہے، کوئی کھا رہا، کوئی پی رہا، کوئی سو رہا، کوئی باتیں کر رہا، کوئی اپنے علاقے کے احوال بیان کر رہا، ایسے پھرتا رہتا تھا، اور کندھے پہ ایک بستر رکھ لیتا تھا رسیوں سے بندھا ہوا۔ اگلا سمجھتے تھے یہ بھی پردیسی ہے، اور اس کے جو ملازم تھے ان کو سختی سے اطلاع تھی کہ آنکھ کے اشارے سے بھی وہ اس کا احترام نہیں کریں گے، کسی کو پتہ نہ چلے یہی شخص سخی ہے جس کی سرائے ہے۔ وہ ایسے آنکھوں سے آنکھیں ملاتا تھا، بیٹھتا تھا، چار بندے بیٹھے ہیں وہاں بیٹھ جانا تھوڑی دیر کے لیے، ہاں بھائی تو کہاں سے آیا، تیرا نام کیا ہے، ایسے روز کرتا تھا، ایسے روز کرتا تھا۔ تو کسی نے اس کے دوست نے پوچھا، سلطان تو ایسا کیوں کرتا ہے؟ کہا اس لیے کرتا ہوں کسی کی نظر مجھے لگ جائے۔ میں نے سنا ہے بری نظر لگتی ہے تو اچھی نظر بھی لگتی ہے، کیا پتا اس ساری محفل میں کون اللہ کا دوست ہے، کون بامراد ہے، کون بابخت ہے، کون نصیبدار ہے، پتہ نہیں کون ہے۔ اور یہ وہ عمل کرتا رہا کرتا رہا کرتا رہا۔ ایک دفعہ ایسے بستر اٹھا کے روز شام کو آتا تھا، چلتے چلتے ایک دفعہ کہنے لگا، ہائے
بس ایسے ہے کہا اور نکل گیا. خدام پیچھے موجود ہوتے تھے، وہ بھی بستر اٹھائے ہوئے جیسے لوگ جگہ تلاش کر رہے ہیں. نکل گئے. کئی ماہ کے بعد، کئی عرصے کے بعد کیا ہوا؟ کہا نظر لگ گئے، کام بن گیا. وقت کا باکمال شخص تھا، بس اس کی نظر لگ گئی، میرا کام بن گیا. کون کس روپ میں ہے وہ صاحب نظر جانتے ہیں. کہنے لگا مجھے خضر علیہ السلام سے ملاقات کروائے. کہا ممکن ہے، ہو سکتی ہے. مسجد نبوی میں فلاں نماز میں سلام کے بعد مسجد نبوی کے باب جبریل سے جو پہلا شخص نکلے، فلاں دن فلاں نماز فلاں وقت میں جو پہلا شخص نکلے، وہ جس روپ میں ہو، جس لباس میں ہو، جس ملک کی شکل میں ہو، وہی خضر ہوگا. وہ اس طاق میں گیا، رہا. وہ اس طاق میں رہا، نماز پڑھی، اور نماز پڑھنے کے بعد وہ خود قریب بیٹھا. سلام کے فوراً بعد ایک شخص نکلا، انڈونیشین کے روپ میں تھا. پیچھے بھاگا، مصافحہ کیا. مصافحہ کرتے ہوئے اس نے کہا بس نشانیاں پوری ہو گئی ہیں، آپ واپس چلا جا. کون کس روپ میں ہے ہاں ہم نہیں جانتے. کن فی الدنیا غریبا، دنیا میں ایسے رہے تجھے کوئی پہچان نہ سکے. بعض درویش اپنے ساتھ ملامت کو شامل کر لیتے ہیں. لوگ ملامت کریں اور ولایت، روحانیت، عروج اور تاج اسی میں چھپا رہے. نظام الدین اولیاء رحمت اللہ علیہ جا رہے تھے، رمضان کا مہینہ تھا، تو لوگ بار بار بھاگ بھاگ کے مل رہے تھے، سلام کر رہے تھے. اندر جو جھانکا، اندر اپنے آپ کو پتلا ہوا پایا. کہنے لگا اچھا تو سمجھتا ہے میں کچھ ہوں، ابھی میں تیری اصلاح کرتا ہوں. دکان پہ گئے، خریدا اور بھری بازار میں رمضان میں کھانا شروع کر دیا، فرض روزوں کے ساتھ. لوگ ایک پل میں بدل گئے. بھری بازار میں اللہ کا ولی کہتا ہے اپنے آپ کو، اور یہ کھانا شروع ہوا. لوگوں نے ملامت کرنی شروع کر دی، طعن کرنا شروع کر دیا. کہنے لگے 60 روزے اس ایک روزے کی قضا میں رکھواؤں گا. اب سمجھ آ گئی تو کیا ہے؟ جاگ رہے ہیں. 60 روزے رکھواؤں گا کیونکہ ایک روزے کی قضا، اور اس روزے کی قضا میں، اور اپنے آپ کو کہا ٹھیک ہوگی طبیعت تیری. پھولا جاتا تھا، پھولا نہیں سماتا تھا کہ لوگ میری اتنی عزت کر رہے. کچھ درویش اپنے آپ کے ساتھ ملامت شامل کرتے ہیں. کوئی ان کی ولایت، کرامت، کمال اور مرتبے تک پہنچ نہ سکے، پہنچ نہ سکے. کہاں کام ہو گیا میرا. کسی کی نظر مجھے کھا گئی، کسی کی نظر مجھے لگ گئی، اور میرا سرائے بنانا قبول ہو گیا. جب تک زندہ رہا وہ اللہ کا دوست، اس کی سرائے چلتی رہی. غریب، مسافر، پردیسی آتے رہے، اور لنگر بھی اور سرائے بھی چلتی رہی، پر اس نے سرائے سے کام اپنا بنوا لیا. اسی کی نظر لگ گئی، بس کام ہو گیا، کام ہو گیا.
اور بعض اوقات کسی کی نظر نہ لگے، کسی کو نظر سے دیکھ لے تب بھی کام ہو جاتا ہے۔ یہ کھڑا تھا، ایک بندے نے کہا باجعزیز بستانی رحمت اللہ علیہ، اللہ کے دوست ولی نام سنا؟ کہ ہاں نام سنا۔ کہ دیکھو وہ جا رہے ہیں۔ اچھا سبحان اللہ، وہ جا رہے تھے، انہوں نے نہیں دیکھا، اس نے دیکھا، اور جب تک وہ جاتے رہے یہ ان کو دیکھتا رہا دیکھتا رہا دیکھتا رہا، نظروں سے اوجھل ہو گئے، بات بھی ختم ہو گئی، منظر بھی ختم ہو گیا، زندگی کے دن رات گزرتے گئے، اجل نے آ گھیرا، فوت ہو گیا، زندگی کا وقت متعین۔ کسی نے بعد از وصال پوچھا کیا بنا؟ کہا میں نے اللہ کے دوست کو محبت کی نظر سے دیکھا، جب اللہ کے حضور گیا تو ہانپتا کانپتا کیا بنے گا؟ فرمایا کیوں کانپتا ہانپتا ہے؟ تو نے مجھے میرے ایک دوست کو محبت کی نظر سے دیکھا تھا، میں نے اسی وقت تجھے محبت کی نظر سے دیکھا۔ جس کو میں محبت کی نظر سے دیکھوں میں اس کو اپنے مہمان خانے میں بھیجتا ہوں، قید خانے میں نہیں بھیجتا۔ جا میرا مہمان خانہ جنت ہے، میرا قید خانہ جہنم ہے، میں تجھے اپنے مہمان خانے بھیج رہا ہوں۔ آپ کو کیا خبر کہ یہ مجموعہ ہے کیا؟ اس مجموعے میں آپ بیٹھے ہیں، دنیا ترستی ہے۔ میں ملکوں میں جاتا ہوں، لوگ ملتے ہیں، میں آج بھی کالے لے رہا تھا، پوری دنیا کی لوگ ترستے ہیں کہ کاش ہم تسبیح خانے آ جائیں، ہم تسبیح خانے کو دیکھ لیں، ہم تسبیح خانے آ جائیں۔ جیسے آپ یہاں ادب قدردانی اور عظمت سے رہ رہے ہیں، اس ادب قدردانی اور عظمت کے ایک ایک لمحے کو دنیا ترستی، کسی کی نظر کھا جائے گی آپ کو، کسی کو نظر سے دیکھنا کھا جائے گا، کام بن جائے گا، کام بن جائے گا۔ کسی کی نظر آپ کو لگی، کام بن جائے گا۔ کسی نے آپ کو دیکھا، کام بن جائے گا۔ آپ نے کسی کو دیکھا، کام بن جائے گا، کام بن جائے گا۔ دنیا جو کہتی رہے، اصل اس کی شہنشاہ کی اللہ کی بارگاہ میں بندے کی حیثیت اور مقام اور مرتبہ اور وقار ہے۔ آپ کا آنا اس کریم کی بارگاہ میں بہت قدردانی ہے، اس کی بارگاہ میں آپ کا آنا اللہ کے ہاں بہت عزت وقار رکھتا ہے۔ اللہ قدردان ہے، میرا اللہ جانتا ہے کیا خواہشیں، کیا چاہتیں، کیا تمنائیں، کیا دل کی آوازیں چھوڑ کے آیا ہے، میرا اللہ جانتا ہے۔ اپنے گھر میں اس کا کیا مقام مرتبہ تھا، آج اس کو یہاں فقیر بن کے تیرے در کا جو بھی فقیر ہے وہی دو جہاں کا امیر ہے، یہ فقیر بن کے یہاں آیا ہے۔ میرا اللہ کیا نہیں جانتا؟ دنیا مجھے جانے نہ جانے، میرا اللہ جانتا، دنیا جانے نہ جانے۔ میں ابھی 2 مہینے 3 مہینے پہلے بخارا میں تھا، تو بخارا کی باتیں کئی بار گیا ہوں بخارا میں بخارا کی سرائے دیکھ رہا تھا، اب وہ سرائے رہی نہیں، بند پڑی ہیں، جا سرائے کو انہوں نے ہوٹلیں بنا دیا۔ میں دیکھ رہا تھا سرائے، اور مجھے ایک درویش کا واقعہ یاد آیا۔ وہ کیا کرتے تھے؟ سرائے میں جاتے تھے، ان کا پاخانہ صاف کرتے تھے، ان کے گھوڑے خچروں کی لیدیں صاف کرتے تھے، کیونکہ بخارا ایک بہت بڑی منڈی، بہت بڑی منڈی، یہ سلک روڈ، یہ شہرائے قراقرم، یہ ساری وہاں سے شروع ہو کے آپ کے یہاں آتی ہے ساری، اور کہاں تک پہنچتی ہے؟ بمبے، کلکتہ، اس سے آگے تک ہزاروں میل کا ایک سفر ہے۔ وہاں جا کے ان کی خدمت کرتے تھے،
اور خدمت کر کے ان کو حسرت بھری نظروں سے دیکھتے تھے اور اللہ کو پھر ایک پیغام دیتے تھے، یا اللہ پردیسیوں کے ساتھ تیری خصوصی رعایت ہے، یہ سارے پردیسی ہیں، یہ دنیا لینے آئے ہیں، انہیں یہ رعایت اس لیے نہیں دی کہ جو روحانیت کا سفر کرے گا اس کی نماز آدھی ہے۔ اللہ کہہ دیتا جو روحانیت کا سفر کرے گا اس کی نماز آدھی ہے، جو روحانیت کا سفر نہیں کرے گا اس کی نماز پوری ہے۔ تجارت کا سفر کوئی، یا اللہ تو نے ان پردیسیوں کے ساتھ رعایت کی ہے، اے اللہ میں نے ان پردیسیوں کو محبت کی نظر سے دیکھا اور ان پردیسیوں کی خدمت کی۔ وہ وقت جب تو کہے گا وَامْتَازُوا الْيَوْمَ أَيُّهَا الْمُجْرِمُونَ، آج کے دن مجرم علیحدہ ہو جائے، دوست علیحدہ ہو جائے، اے اللہ اس وقت میرے ساتھ رعایت کرنا۔ میں نے تیرے پردیسیوں کے ساتھ رعایت کی ہے، اے اللہ میں نے تیرے پردیسیوں کو محبت کی نظر سے دیکھا ہے، میں نے ان پردیسیوں کی خدمت کی ہے۔ اے اللہ وہ وقت جب بڑے بڑے تھر تھر کانپ رہے ہوں گے، خود نبی کہیں گے ہم کوئی سفارش نہیں کرتے، نفسی نفسی، واحد کملی والے فرمائیں گے امتی امتی۔ اے اللہ اس وقت میرے ساتھ رعایت کرنا، اے اللہ اس وقت میرے پر کرم کرنا۔ میں بخارا کی ان سرائے میں دیکھ رہا تھا، ایک سرائے میں نظر پڑی، میں نے کہا شاید یہی سرائے ہوگی، دوسری پہ نظر پڑی یہی سرائے ہوگی، ان سرائے پہ نظر پڑتے ہی میرے اندر پیغام ہر دفعہ اٹھا۔ جتنی بار میں گیا، جتنی بار میں بخارا گیا، غالباً 4 بار یا 5 بار گیا، میں ہر بار میری نظر میں یہی پیغام اٹھا، اے اللہ وہ وقت جس وقت کوئی ساتھی کوئی نہیں ہوگا اور تو کہے گا بلاؤ من ذا الذی یشفع عندہ الا باذنہ، ہے کوئی آج تمہیں بچانے والا، ہے تمہیں آج کوئی سفارش کرنے والا، ہے تمہارا آج کوئی ہاتھ پکڑنے والا، ہے تمہارا آج کوئی ضامن، بلاؤ کون ہے؟ للہ واحد القہار، ہاں لمن الملک اليوم، بلاؤ کون ہے، کس کا ملک ہے؟ اے اللہ اس دن ان پردیسیوں کی محبت کی نظر کو میں نے دیکھا، تو میرے ساتھ رعایت کرنا اور مجھے محبت کی نظر سے دیکھنا۔ تاریخ بتاتی ہے جب وہ اس دنیا سے رخصت ہونے لگا تو سب لوگوں کو جمع کر کے کہتا ہے مجھے اللہ نے محبت کی نظر سے دیکھ لیا، مجھے بخشش مل گئی، جنت زیب و زینت کے ساتھ میرے سامنے ہے، اور لوگوں یہ کلمہ، یہ اعمال، یہ تسبیح سامنے ہے۔ تو کسی نے پوچھا کس عمل کی وجہ سے؟ کہا میں نے پردیسیوں کی خدمت کی اور پردیسیوں کی محبت کی نظر سے دیکھا۔ میں بعض اوقات خدمت کرنے والوں کو دیکھتا ہوں، کوئی کس خدمت میں لگا بے لوث، کوئی کس خدمت میں لگا بے لوث، میں کہ واہ یہ سارے بخارا کے اس پردیسی مسافر کی خدمت والے ہیں، یہ وہی خدمت والے ہیں سرائے سلطان والے ہیں، یہ وہی سرائے بخارا والے ہیں، یہ سب وہی خدمت والے ہیں، یہ سب وہی ہیں جن کے ساتھ کوئی عرشی نظام چل رہا ہے اور انشاءاللہ چلے گا۔ آپ تو یہ ہیں، اب آپ کو سمجھ آیا، آپ تو یہ ہیں، آپ کو تو آپ کا پتہ نہیں، ویسے ہی ہیرے کو ہی اپنا پتہ نہیں ہوتا، ہیرے کی پہچان جوہری کرواتا ہے۔ آپ ہیرے ہیں، آدمی انتر ہے، جاگ رہے آدمی انتر ہے، کوئی ہیرا ہے کوئی کنکر ہے، آپ کنکر نہیں آپ ہیرے ہیں۔ کس کی محبت میں چلے، کس کی محبت میں جمع ہوئے اور کس کی محبت میں ایک دوسرے سے محبت کی باوجود چھوٹی موٹی غلطیوں کے، کس کی محبت میں چلے، آپ وہ ہیرے ہیں،
آپ وہ ہیرے، آپ کی پہچان میں بھی نہیں کر سکا، میں بھی دو چار پہچان کی باتیں جانتا ہوں، اس کی بارگاہ میں آپ کا کیا مقام ہے، اس کی بارگاہ میں آپ کا کیا مرتبہ ہے، اس کی بارگاہ میں آپ کی کیا عظمت ہے، وہ میں بھی نہیں جانتا، وہ میں بھی نہیں جانتا۔ شکر گزاری کا جذبہ ہو، آپ سب میں شکر گزاری کا جذبہ ہو۔ پوری دنیا میں جہاں جہاں بیٹھے تسبیح خانے سے محبت کرنے والے، شکر گزاری کا جذبہ ہو۔ مستورات بیٹھی ہیں علیحدہ بلڈنگز میں، شکر گزاری کا جذبہ ہو، شکر گزاری کا جذبہ ہو۔ اللہم لک الحمد ولک الشکر یا رب لک الحمد کما ینبغی بجلال وجہک وعظیم سلطانک، شکر گزاری کا جذبہ ہو۔ کوئی سرائے سلطان کا کام بنا دے گا، کوئی سرائے بخارا کا کام بنا دے گا، کوئی ایسا ہوگا جس کی نظر مجھے لگ جائے گی، کوئی ایسا ہوگا جس سے میری نظر پڑ جائے گی۔ بخشش کا نظام ہے بہانوں سے، ذرا یہ لفظ غور سے پھر سن لینا، بخشش کا نظام ہے بہانوں سے، بخشش کا نظام تیسری دفعہ پھر کہہ رہا ہوں ہے بہانوں سے۔ بس کوئی بہانے بن جاتے، کام ہو جاتا ہے۔ مجھے سہل ہو گئی منزلیں کہ خزاں کے رخ بھی بدل گئے، تیرا ہاتھ ہاتھ میں آ گیا تو چراغ راہ کے بھی چل گئے۔ بہانوں سے کام بنتے ہیں، بہانے، اور یہ بہانے ہیں جس پہ آپ جمع ہیں۔ آپ کا جمع ہونا آپ کو مبارک ہو۔ ہاں، اور پوری دنیا میں جو آج کی محفل میں جمع ہیں، ہمیشہ کی محفل میں جمع ہیں، صبح شام کی محفل کے متلاشی ہیں، ان کا جمع ہونا انہیں مبارک ہو، مبارک ہو، مبارک ہو۔ یہ لمحے بڑے کام آئیں گے، یہ بہت کام آئیں گے۔ مجھے کشف نہیں ہوتا، میں سلطان کی قبر پہ گیا نا، ایسے محسوس ہو رہا تھا، ایسے محسوس ہو رہا تھا کہ اندر لنگر چل رہے ہیں اور دیگے ہیں اور لوگ کھا رہے ہیں اور وہ درویش بیٹا بانٹ رہا ہے۔ نانی اماں تقریباً 90-96 سال کی عمر میں فوت ہوئی۔ کہنے لگی میری شادی ہو کے آئی چچی کے گھر، ساتھ پرانا قبرستان تھا۔ رمضان پہلا میں نے اپنے سسرال میں دیکھا، پہلا رمضان۔ تو رات کو جب میں سحری کے لیے اٹھتی تھی تو دیگوں کی آواز آتی، چاول کو ابالتے ہیں نا تو اس کی خوشبو اٹھتی ہے، وہ خوشبو اٹھتی، دیگیں پکا رہے ہیں، اٹھا رہے ہیں، دیگوں میں چمچ کفگیر ہلاتے ہیں تو ٹھا ٹھا کڑ کڑ کی آواز یہ آتی۔ میں نے ساس سے پوچھا اماں رات کو یہاں لنگر کون پکاتا ہے؟ کہا بیٹی جب میری شادی ہو کے ہوئی تھی نا، میں نے بھی ایسے کہا تھا، دیکھا تھا، محسوس کیا تھا، اور میں نے بھی اپنی ساس سے پوچھا تھا تو انہوں نے مجھے کہا یہاں کوئی حافظ عالم ہے، کوئی سخی ہے، پورے رمضان میں اس کے حال یہی ہوتے ہیں اور قرآن کی آواز بھی قبر سے آتی ہے۔ تو میں نے کہا ساس کو مجھے لے چلیں۔ کہنے لگا رات کا اندھیرا تھا، گئے، قبر کا نشان مٹ گیا تھا پر خوشبو بھی آ رہی تھی، دیگوں کی آوازیں بھی آ رہی تھی اور قرآن پڑھنے کی آوازیں بھی آ رہی تھی۔ بولیا اسی مرنا نہیں گور پیا کوئی اور، ہم مرنے والے نہیں ہیں، قبروں میں کوئی اور جاتے ہیں۔ اللہ کے عاشق کہاں مرتے ہیں؟ اللہ کے عاشق کو موت نہیں ہے، وہ تو انتقال ہے، انتقال، منتقل، ایک عالم سے دوسرے عالم میں منتقل ہوئے، وہ تو انتقال ہے۔ خوش قسمت ہے آپ، اللہ پاک نے اس روحانی دنیا کی راہوں کے لیے آپ کو چنا ہے۔ کیا کروں، مضامین کی آمد بہت ہے، گھڑی آگے جا رہے، جی چاہتا ہے اور کچھ سناؤں آپ کو۔
قدردانی قدردانی قدردانی۔ اللہ مجھے بھی دے، آپ کو بھی دے، اللہ مجھے بھی دے اور آپ کو بھی دے۔ آج ہمارا نقش تعویذ ہے اور حرف تا ہے، اور قرآن پاک میں تا حرف کتنی بار ہے؟ حرف تا جو ہے 5791 بار ہے قرآن پاک میں۔ کالی دنیا، کالا جادو، کالے لوگ، کالے روگ، قدم قدم پہ دیکھ۔ ایک وقت آتا ہے کہ انسان کو تھوڑی سی سمجھ آ جاتی ہے۔ اس کی مثال دیتا ہوں۔ ایسے ہی دیکھتے ہی کہا اس کو گھر لے جاؤ، خدمت کرو، کھلاؤ پلاؤ، خوش کرو۔ 6 مہینے کا محتاج ہے، 6 ہفتے کا مہمان ہے، 1 ہفتے کا، 1.5 ہفتے کا، ڈاکٹر کہتا ہے۔ اس پہ وہی آتی ہے کیا؟ وہی کے دروازے تو ختم نبوت کے صدقے بند ہو گئے۔ ایک تجربہ ہوتا ہے۔ ذمہ دار، کیونکہ میرا خاندانی پس منظر ذمہ دارہ بھی ہے، تجارت بھی ہے، درویشی فقیری بھی ہے، تو ذمہ دار ایسے زمین کو دیکھتا ہے، کہتا ہے کہ یہ فلاں فصل کے قابل ہے، فلاں کے قابل نہیں ہے، اس لیے اس کا اتنا ٹھیکہ بنتا ہے، اتنا نہیں بنتا۔ نظر سے دیکھتا۔ والد دادا پر دادا کے باغات ہیں، تو میں نے دیکھا کہ ایک بندہ باغ کی بولی ہوتی ہے، کتنے بے باغ کا ٹھیکہ جاتا ہے۔ ایک بابا تھا، اس نے جھولی میں نا پتے لیے ہوئے تھے، ایک جگہ بیٹھ کے ایک پتا گن رہا تھا، میں چپ کر کے دیکھ رہا تھا۔ اس کے بعد آ کے بولی میں بیٹھ گیا، سب سے زیادہ بولی اسی بابے نے لگائی، باغ اسی کو چلا گیا۔ پوچھا یہ کیا تھا؟ کہنے لگا میں ہر درخت کا پتا جو بڑا تھا دیکھ رہا تھا کہ اس میں ثمر زیادہ ہے، جو چھوٹا تھا دیکھ رہا تھا اس میں پھل، ثمر کہتے ہیں پھل کو، اس میں پھل تھوڑا ہے۔ میں نے حساب لگایا، حساب کے مطابق کہا کہ اتنا میرا خرچہ، اتنا میرا حساب، اتنی میری آمدنی، لہٰذا یہ بولی۔ اماں رحمت اللہ علیہ فرمانے لگے تربوز لے آ پر ہو بالکل سرخ میٹھا۔ میں ایک بندے کے پاس گیا تربوز پہ، کسی دور میں میرے ساتھ اسکول میں پڑھتا بھی تھا، تو میں نے اسے کہا میں کہ تربوز دے، میٹھا ہو اور کاٹ کے دے۔ اس نے کہا لے جائیں آپ، تسلی کریں۔ میں کہا اماں پھر کہے گی واپس لے جا، تجھے کہا تھا نا۔ میں کہنے لگے لے آنا، پھر میرے کبھی تجربے پہ اعتبار کر لیں۔ اس نے یوں ایسے زور لگایا اور مجھے کہنے لگا لاجواب ہے، میٹھا ہے، سرخ ہے، بہترین ہے۔ گیا تو ویسے ہی تھا۔ میں نے پوچھا کہا زندگی بھر یہی کام کیا ہے، ابے کا بھی یہی کام ہے، میرا تجربہ ہو جاتا ہے، تجربہ ہو جاتا ہے۔ چلتے چلتی مئی کو بوڑھیاں بتاتی ہیں پیٹ میں بیٹا ہے یا بیٹی ہے۔ ہاں چلتی مئی کو بتاتی ہیں۔ کہنے لگے انہیں پیر سجا پہلے رکھا، یہ کھبا بعد وچ رکھا، بیڑا پتر جمسی۔ کھڑکی کو بتاتے ہیں بچے کی نا، یہاں ایک بالوں پہ ایک بالوں کا ایک سرکل ہوتا ہے پھرکی، اس کو بتا دیتے ہیں اس کے بعد بیٹا ہوگا یا بیٹی ہوگی۔ ہے یہ زندگی کی کچھ علامات ہیں جو ہمارے معاشرے میں ہیں، جو جھٹلائی نہیں جاتی، جن کو ہم جھٹلا نہیں سکتے، جس میں روحانی دنیا کھلے، جس پہ روحانی دنیا واہ ہو، روحانی پردے ہٹے، رخ سے پردے ہٹے، تور جلنے لگا میرے ساقی کا مجھ پہ کرم ہو گیا۔ رخ سے پردے ہٹے، تور جلنے لگا میرے ساقی کا مجھ پہ کرم ہو گیا۔ تو میں نے حج کے سفر میں چند بار پہلے بھی گیا ہوں، ایسے بندے دیکھتے چلتے، ایسے دیکھتے دیکھتے نا، بندوں کو دیکھتے دیکھتے ایسے نظر آتا تھا کہ کالی دنیا ہے، کالا جادو ہے، کالے لوگ ہیں، کالے روگ ہیں۔ شیخ تقی الدین ابن دقیق العید بہت بڑے محدث، بڑے اللہ والے فقیر درویش گزرے ہیں، اور اپنے سر پہ ہمیشہ کپڑا اوڑھے رکھتے تھے۔ ان کے بارے میں 2 واقعات ہیں، ایک واقعہ بتاتا ہوں۔
تو پوچھا کیوں؟ فرمایا میری نظروں میں ہر بندہ انسان نظر نہیں آتا۔ جنید بغدادی رحمت اللہ علیہ نے کفن چور سے پوچھا جس نے توبہ کی، تو اس نے میتوں کو کس حال میں دیکھا؟ کہنے لگے جنید میں نے میتوں کو دیکھا کہ ان کے کفن دفن جنازے ہوتے تھے، لیکن چونکہ اللہ کے حبیب کملی والے کی دعا ہے کہ اللہ میری امتوں کی شکلیں مسخ نہ کرنا، تو مرنے کے بعد پھر اللہ اپنے مظاہر مناظر دکھاتا ہے۔ میں نے ہر شخص کی شکل، جانور، کتے، خنزیر، بندر کس کی دیکھی؟ بہت کم ہیں جو میں نے انسان دیکھے۔ میں ایک طواف زیارہ کر کے پرانی بات میں آ رہا تھا تو ایک ٹیکسی میں بیٹھا، ایک نوجوان آیا، اس نے ٹیکسی آ کے ایسے اندر گھسا دی تو اس کو غصہ آیا، کہنے لگا حیوان، عرب تھا۔ یعنی آپ دیکھیں نا، غصے میں اس نے حیوان کہا، اور آپ بھی غصے میں کہتے انسان بن، کبھی یہ نہیں کہا آدمی بن، غصے میں انسان کہتے ہیں، آدمی تو پہلے ہوتا ہے، ہر بندہ انسان نہیں ہوتا۔ آدمی انتر ہے، کوئی ہیرا ہے، کوئی کنکر ہے، کوئی کنکر ہے۔ تو میں نے اپنی اس سفر میں کتنے اللہ والے تھے جن کو دیکھا، جن کے بارے میں سنا کہ وہ بھیڑ میں نہیں جاتے تھے، کہتے تھے لوگوں کے عیب نظر آتے ہیں۔ امام اعظم ابو حنیفہ رحمت اللہ علیہ نے آخر دعا مانگی، اللہ مجھ سے کشف لے لے، اللہ لے لے، اللہ لے لے۔ وضو کے پانی میں دیکھ لیتے تھے کہ اس کے گناہ کون سے ہیں۔ غسل کا پانی اگر آ رہا تھا، حمام سے آ رہا ہوتا تھا بہتا ہوا، اس پانی کے اندر اس کے عیب اور گناہ نظر آ جاتے تھے۔ آخرکار اللہ سے کہا اللہ مجھ سے یہ چیز لے لے۔ دنیا اس وقت کالے جادو میں گھری ہوئی ہے، اور وہ کالا جادو صرف انسانوں کا نہیں، انسانوں کا تھوڑا، جنات کا زیادہ، انسانوں کا تھوڑا۔ ہر بندہ اس کام پہ نہیں بیٹھا، ہر بندہ اس کام پہ نہیں بیٹھا ہوا۔ ہم نے یہ جادو کی رٹ لگائی ہوئی ہے، فلاں نے جادو کر دیا، جادو کر دیا۔ یہ تو جیب گرم رکھنے کا ایک بہانہ ہے ان لوگوں کے جو کالی پیلے لکیریں مار رہے ہیں، ان کی جیب گرم رکھنے کا ایک بہانہ ہے۔ دیواروں پہ جنہوں نے لکھا ہوا ہے جنات کا جادو، اور وہ جو حیرت انگیز طور پہ طاقت رکھتا ہے، ہماری رگوں میں پیوست ہے، رگوں میں پیوست ہے۔ رمضان میں نے ایک صاحب کو دیکھا، میں یوں اتر کے گیا تو ادھر کھڑا تھا بالکل نڈھال، میری انتظار نہ کر سکا، بیچارہ جا کے سو گیا، گر پڑا۔ اس پہ جنات کی نظر بد تھی، طاقتور جنات کا جادو تھا۔ اللہ کے کلام سے پھر ٹھیک ہو گیا۔ ڈسے ہوئے ہیں لوگ، اس کی وجہ یہ ہے کہ ان کے ارد گرد حروف کی دیوار نہیں ہے، حروف کی دیوار نہیں، حروف کی الف با اور یا تک، الف با سے یا تک، جس کو ہم دیسی زبان میں الف بے سے یہ تک، حروف کی دیوار ختم ہو گئی ہے۔ جب حروف کی دیوار ختم ہو جائے اور حرفوں کے لفظ ختم ہو جائیں، پھر زندگیوں میں ان کی اوٹ، ان کی ٹیک، ان کی چھاؤں یہ ختم ہو جائے، پھر زندگی میں سب کچھ ہوتا ہے، عیش، عشرت، مال، دولت، چیزیں سب کچھ ہوتا ہے، پر چین، سکون، راحت زندگی میں، کیفیت، چہرے پہ سکون نہیں ہوتا۔ میں ایک ایئرپورٹ پہ بیٹھا تھا، جہاز کا انتظار تھا، میرے ساتھ ایک فقیر آدمی بیٹھا تھا، مجھ سے کہنے لگے آپ ذرا نظریں دوڑائیں، ان میں جو سب سے اچھے لباس والے اعلیٰ قسم کے لوگ ہیں ان کے چہرے پہ کھچاؤ دیکھیں۔ بھائی سپیکر والے مہربانی کریں، ان کے چہرے پہ کھچاؤ دیکھیں، ان کے چہرے پہ کھچاؤ دیکھیں۔ میں نے ایسے دیکھا، اب کہا کہ آپ دیکھیں کتنے لوگوں کے چہرے پہ بالکل پرسکون چہرے ہیں، بہت کم نظر آئے۔ وہ کلب کلاس میں، وہ بزنس کلاس میں ہیں، وہ اعلیٰ لباس میں،
انہوں نے 40-50 ہزار کا جوتا، 1,00,000 1,50,000 کا جوتا، لاکھوں کروڑوں کی گھڑی، پر زندگی میں چین نہیں۔ یہ چین کالی دنیا چھین لیتی ہے، یہ سکون کالی دنیا چھین لیتی ہے، یہ راحت کالی دنیا چھین لیتی ہے۔ کالے لوگ چھین لیتے ہیں، کالے روگ چھین لیتے ہیں، کالا جادو چھین لیتا ہے۔ کیوں؟ ہمارے ارد گرد لفظوں کی اوٹ نہیں ہے، حرفوں کی، الف با سے لے کر یا تک کی حرف۔ یہ قرآن سارا حرفوں سے مل کے بنا تو ہے۔ آپ کا رسم الخط کہتے ہیں لکھنا، ہندی کا رسم الخط دیکھیں، چینی کا دیکھیں، انگلش کا دیکھیں، گجراتی کا دیکھیں، رسم الخط دیکھیں۔ آپ کا رسم الخط اردو عربی کے ساتھ ملتا جلتا ہے بالکل، اگر اس میں زیر زبر لگا لیں وہ عربی بن جاتا ہے۔ آپ کا رسم الخط بہت محبوب رسم الخط ہے، یہ خط عثمانی ہے۔ حروف زندگی سے نکل گئے، سارا قرآن حرفوں سے مل کے بنا، آقا کا سارا فرمان حرفوں سے مل کے بنا، سارے اسماء حسنہ الف سے لے کر یا تک مل کے بنے، سارے مبارک بول الف سے یا تک بنے۔ حرف قاتل، حرف مسیحا، حرف دوست، حرف دشمن، یاد رکھیے گا یہ حروف دوست بھی ہیں، یہ حروف دشمن بھی ہیں، یہ حروف قاتل بھی ہیں، یہ حروف مسیحا، دوست، محسن، مسیحا، معالج، مسیحا، مردوں کو زندہ کرنے والا، یہ حرف ہیں۔ طلاق حرف تو ہے، اور جو نکاح میں ایجاب و قبول ہوتا ہے کہ اتنے ہزار، اتنے لاکھ میں آپ کا نکاح میں نے اتنے ہزار میں فلاں بنت فلاں سے کیا، آپ نے قبول کیا، جی میں نے قبول کیا، بس ایک دفعہ کہنا کافی ہوتا ہے۔ یہ حرف تو ہیں، حرف دوست ہیں، حرف دشمن ہیں، حرف قاتل ہیں، حرف مسیحا ہیں، حرفوں کے حصار سے نکلا ہے۔ ساری سورۃ فاتحہ حرفوں سے بنی ہوئی، ساری سورۃ قریش حرفوں سے بنی ہوئی، سارے اذکار حرفوں سے بنے ہوئے ہیں۔ حرف الف با سے لے کر یا تک یہ سارے حروف ہیں، ان سے نکلے ہیں، ان سے نکلے ہیں۔ ایک درویش کے پاس اندرون سندھ میں ایک درویش رہتے تھے، حضرت امروٹی رحمت اللہ علیہ، ان سے سامنے ایک بندہ آیا، آپ نے سندھی میں فرمایا بابا جا شہر میں جا، 7 جمعے پڑھ کے پھر میرے پاس آنا، تیرا مسئلہ حل ہو جائے گا، کیونکہ گاؤں میں جمعہ تو ہوتا نہیں، اور اس دور میں گاؤں کا نظام یہ ہوتا تھا کہ دنوں کے سفر ہوتے تھے، خچر گھوڑے اونٹ کے سفر ہوتے تھے۔ آج بھی جتنے دور افتادہ گاؤں ہیں، کئی ایسے ہیں جہاں جمعے نہیں ہوتے۔ اب وہ بیچارہ کس طرح کیا گاؤں کا سفر، 7 جمعے پڑھ کے آیا، یعنی شہر میں جمعے کے دن جاتا ہوگا، اور 7 جمعے پڑھ کے جب شیخ کی خدمت میں آیا نا سامنے، فرمایا جا تیرا جادو ٹوٹ گیا، تیرے مسئلے حل ہو گئے۔ اور پھر فرمایا اصل میں تجھے صاحب نسبت لوگوں کی محفلوں میں بھیجنا چاہتا تھا، سارے مجمع میں کوئی ایک دانہ، کوئی ایک موتی ایسا ہوتا ہے جس کی وجہ سے رحمت اترتی ہے، جس کی وجہ سے عطا اترتی ہے، جس کی وجہ سے کرم نازل ہوتا ہے، اور جس کی وجہ سے اس کی بے بہا عنایات کی بارش ہوتی ہے، اور ایک دانے یا ایک موتی اس مجمع میں ہوتا ہے اور اس کی وجہ سے سارے رنگے جاتے ہیں، آباد اور شاد ہو جاتے ہیں۔ ایک موتی ایسا ہوتا ہے۔ ہر چشمے دی قدر کریں مت کئیں چ آب حیات ہوئے، ہر فقیر دی قدر کریں مچا کئیں دی خضر حیات ہوئے۔ کیا پتا کسی میں خضر ہو۔ اور میں جہاں اس دور میں مجمع جمعے کے ہوتے تھے، جہاں جا کے ان 7 مجمعوں میں بیٹھ کے آ، یعنی جمعہ پڑھ کے آ، اور اس کا مسئلہ حل ہو گیا۔ یہ مجمع ان کی قدردانی، ان میں ادب سے بیٹھنا، اور خاص طور پہ ان لوگوں سے کہہ رہا ہوں جو اس مجمع میں پرانے آنے والے ہیں، خیال کرنا
कदरदानी लुट ना जाए कहीं। हम अपने आप को, बाज लोगों को पकड़ पकड़ के मजमे में बिठाता हूं, इनको बिठाओ, इनको बिठाओ, और जब नहीं बैठते घरों में हादसे, मुश्किलात, मसाइल, परेशानियां होती हैं। वो नए आने वाले तलब की वजह से आगे जगह पे लड़ते हैं, और जो पुराने बेचारे जो हैं उनको बेइतनाई होती है, उनको परवाह नहीं होती। 6 नंबर हाल की सीढ़ियों में बैठ के अपनी महफिलें लगाते हैं, कोई उधर बैठा होता है, कोई उधर बैठ के अपनी, कोई किचन में बैठ के अपनी महफिलें लगाता है। और मुझे एहसास होता है कि ये मजमे से अगर दूर हुए, मौज है दरिया में, बैरून दरिया कुछ नहीं, मजमे से अगर दूर हुए लुट जाएंगे। काली दुनिया खा जाएगी, काले लोग खा जाएंगे, काले रोग खा जाएंगे, काला जादू खा जाएगा। और फिर कह रहा हूं, काले लोग, काले रोग, काला जादू, जागते रहें, मेरी तरफ देखते रहें। काला जादू, काले रोग, इसका ताल्लुक सिर्फ इंसानों से नहीं है। इंसान सिर्फ चंद फीसद हैं, बाकी जिन्नात हैं जिन्होंने पहले दिन दावा भी किया है, वादा भी किया है कि हम इनको चैन से नहीं बैठने देंगे। या अल्लाह, हमारे होते हुए इंसान को बनाने की क्या जरूरत है? जब अल्लाह ने आदम का पुतला बनाया और अपने अमर से उसमें रूह फूंकी, या अल्लाह इसको बनाने की क्या जरूरत है? अल्लाह पाक ने फरमाया, मैंने तुम एतराज करने वालों को इसके सामने झुकाना है और आने वाली क़यामत तक के आखिरी फर्द को एक पैगाम देना है। और वो पैगाम ये देना है, जब आदम तो मेरा बन जाएगा, जिन्नात को तेरे सामने झुका दूंगा। और जब आदम तो मेरा नहीं बनेगा, तू जिन्नात के सामने झुकेगा, तू जादू के सामने झुकेगा, तू जादूगरों के सामने झुकेगा, तो उनकी सेवा और खिदमत करेगा, तो उनकी जूतियां सीधे करेगा। मैंने देखा है और हो रहा है। अल्लाह ने क़यामत के दिन से पहले दिन से एक आवाज दी है, ये इसको सजदा करो, इन जिन्नात को, इनको सजदा करो, इस आदम को सजदा करो। अगर इस आदम को सजदा कर रहे हो, भाई इस बंदे को उठाओ, मेरे सामने सो रहा है बात, इसी को जो पीछे मुड़ के देख रहा है, मैं कच्चा ड्राइवर हूं, चलो सुनाऊं। ये हमारे थे अभी, तो ड्राइवर कहने लगा, अरफात से बैठे, अरफात से बैठे मुजदलिफा के लिए बस पे, रात फुटपाथ पे बैठे थे, वहां एक बाबा बैठा था, और उसके मैं पांव दबाना शुरू हो गया, शायद पोस्ट देखी होगी आपने। इंतजार कर रहे हैं, सड़कों पे बैठे हुए, मजा आया यार, रोलेंदे 4 साल रोलेंदे। उम्मीद है आशिकों को मेरा ये लफ्ज समझ आएगा, यार रोलेंदे तो 4 साल रोलेंदे। रोलेंदे कितना तेरा मसनद आ गया, तो शेखुल वज़ाइफ कितना गए, हाथ मिलावना, हाथ चुम्माना, हजरत साहब वहां के औरतें जल्दी। मैं पूछता, अम्मा कहती है पुत्र जल्दी आ। एक बुजुर्ग कहने लगे, मैं छोटा सा तो नहर पे नहाने गया, नहर वो थी, कई बच्चे, हमारे एक साथी थे, दर्स में आते थे, दर्स में आना छोड़ गए, उनको याद दहानी की। अब मुझे पता चला कि वो इस लाहौर में रहते हुए 6 जॉब्स करते हैं, पूरे दिन में 6, सुबह फलां जगह, फिर फलां जगह, फिर फलां जगह। मुझे हमारे एक मुखलिस थे, उन्होंने गिन के बताया, वो 6 जगहों पे जाते हैं और रोज इकट्ठी करते हैं। और मुझे उस वक्त एहसास हुआ कि अल्लाह बरकत किसे कहते हैं, तो वो चाहे तो एक ही जगह से सारा कुछ अता कर दे। अच्छा, फिर होता क्या है, जो तस्बीह खाने की निस्बत में रहता ना, उसकी मिसाल ऐसे है जैसे मुर्गी अंडों पे जब बैठती है तो उसको वहीं गिजा, वहीं खाना, वहीं पीना देते हैं, और जब अंडों में नहीं बैठती, सारा दिन चुन 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 के फिर जाके उसका पेट, उसका पोटा, उसका पेट भरता है। और जब मकसद के लिए बैठती है, अंडों से मुराद मकसद के लिए बैठती है, अल्लाह खिलाता भी है, पिलाता भी है, और उसको हिफाजत का निजाम भी बनता है जब मकसद के लिए। जो बंदा तस्बीह खाने में अपना अल्लाह के लिए वक्त दे देता है, फिर अल्लाह पाक उसकी जरूरतों को ऐसे मुख्तसर लम्हों में गैब से पूरा कर दे। तो ये 4 नफे हैं इसके। अल्लाहुम्मा इन्नी अस्अलुकल अफ़्व वल आफ़िया फ़िद दुनिया वल आखिरा। किसी ने पूछा हजरत से, हजरत मुझे कोई विलायत का शॉर्टकट बता दे, ऐसा हो कि मुख्तसर में विलायत मिल जाए। तो फरमाया, जब कोई गैर मुस्लिम बगैर कलमे के मर जाए तो किसी कोने में मुंह दे के चंद आंसू बहा लिया कर, इस पे अल्लाह तुझे विलायत दे देगा।
کوئی مسلم کوئی غیر مسلم بغیر کلمے کے مر جائے. ہمارے منوں میں، ہمارے جیوں میں، ہماری طبیعتوں میں غیر مسلم کے لیے بھی نفرت نہ ہو. ان کے لیے دعائیں ہو رہی، اپنی نسلوں کے لیے دعائیں ہو رہی، امت کے تمام طبقات کے لیے دعائیں ہو رہی. ایک اللہ والے کے پاس ایک بندہ گیا، حضرت دعا فرمائیں. فرمایا چھوٹی دعا کروں یا بڑی کروں؟ حضرت بڑی دعا فرمائیں. دیکھ ابھی کوئی سو تو نہیں رہا، بڑی دعا کریں، بڑی دعا کریں. تو حضرت بڑی دعا کیسے؟ فرمایا ساری امت کے لیے، سارے عالم کے لیے، ساری انسانیت کے لیے، سارے طبقات کے لیے دعا کر، سارے طبقات کے لیے دعا کر. جب تو ساری امت، ساری انسانیت اور سارے طبقات کے لیے دعا کرے گا، یہ دعا بڑی ہوگی، اللہ اس کے بقدر پہلے تیری جھولی بھر دے گا. اب ایک حدیث سنیں. ایک حدیث کا مفہوم ہے، آقا کا فرمان ہے سرکار کا، جو بندہ کسی دوسرے کے لیے دعا کرتا ہے، دائیں کندھے پہ ایک فرشتہ بیٹھا ہوتا ہے، کہتا ہے اللہ پہلے اس کو دے، اللہ پہلے اس کو دے. جو کسی دوسرے کے لیے دعا کرتا ہے، اللہ پہلے اس کو دے، فرشتہ کہتے ہیں. اللہ پاک کو دعائیں کرنا، اور ایسے بندوں کے لیے جن کے لیے کوئی دعائیں کرنے والا نہ ہو، کوئی دعائیں کرنے والا نہ ہو، ان کے لیے دعائیں کرنا، ان کے لیے دعائیں کرنا، ان کے لیے دعائیں کرنا. تو یہ تو دعاؤں کا وقت ہے. آپ حضرات اپنا گھر بار چھوڑ کے تشریف لائے ہیں، آپ دور پرے سے یہاں تراویح پڑھنے آئے ہیں. یہ سارا وقت، تمام لمحے اور تمام ساعتیں، یہ تو دعا کا وقت ہے. ہم کون سا وقت ایسا ہے جس میں کہیں ایسا نہ ہو دعا کے لیے بھول نہ جائیں. رمضان کی گھڑیاں اللہ نے تو ہمارے لیے خاطر فرشتوں کو فارغ کر دیا. پھر اگلی بات اور ہے، فرمایا جب صبح سحری کا وقت ہوتا ہے، اللہ آسمان دنیا پہ، یہ سامنے آسمان پہ اتر آتے ہیں اور آوازیں دیتے ہیں، کوئی مانگنے والا، کوئی لینے والا، کوئی دولت، کوئی رزق، کوئی بخشش، کوئی عطا. اللہ پاک کی رحمت مسلسل پکار پکار پکار، اور اللہ پاک بلا رہا اور کہا آؤ مجھ سے لے لو، آؤ مجھے سے جھولیاں بھروا لو. اللہ پاک جل شانہ نے آپ کو چنا ہے. یہ بہت قیمتی لمحات، بہت قیمتی لمحات ہیں. ان قیمتی لمحات میں اپنے آپ کو دعاؤں پہ لگانا، دعاؤں پہ لگانا، اور دعا کے لمحے تلاش کرنا، لمحے تلاش کرنا. یہ جو یا وہابوں کا عمل ہے، یہ جو نفل میں نے دیے ہیں، یہ جو اللہم اغفر لی دی ہے، اور یہ مسلسل پڑھنا ہے، تو طاقتور ترین دعائیں ہیں، طاقتور ترین دعائیں ہیں. اور جتنی آپ روزانہ تسبیحات کر رہے ہیں، ماشاءاللہ وہاں بیٹھے حسینی حال میں آپ تلاوت تسبیحات نفل کرتے ہیں، اور طے کر لیں کہ میں نے اتنے نفل پڑھنے ہیں. رحمتیں کیا ہوتی ہیں؟ متوجہ ہوتی ہیں. اور ایک اور چیز بتا دو، حضرت بہاؤالدین زکریا ملتانی رحمت اللہ علیہ وہ تھے جن کے پاس سونا ہی سونا، ریشم ہی ریشم، تجارت ہی تجارت، مال ہی مال، نعمتیں ہی نعمتیں، چیزیں چیزیں تھیں. اتنا کہ بادشاہ جو ہے وہ ان سے ادھار لیتے تھے. ان کے جو دادا تھے نا، دادا وہ کسی درویش کے ہاں ایسے رمضان گزارتے تھے. دادا سے مراد بڑے بزرگ کسی درویش کے ہاں ایسے رمضان گزارتے تھے، اور ایسی عبادت میں خدمت میں لگتے تھے. زندگی گزرتی گئی. اللہ پاک کی طرف سے ایک دفعہ فیصلہ ہوا، ہم نے تیری نسلوں کو تونگری کے لیے قبول کر لیا ہے، تونگری کے لیے قبول کیا.
और फिर जो रब ने वुसअत बरकत और तवंगरी के फैसले किए और अता के फैसले किए, आज दुनिया की कोई ताकत, दुनिया की महंगाई उस खानदान से तवंगरी और वुसअत छीन नहीं सकेगी। जिसको अल्लाह अता करने पे आ जाए उससे कोई छीन नहीं सकता, जिससे अल्लाह छीनने पे आ जाए उससे कोई अता नहीं कर सकता। आप जो यहां तशरीफ लाए हैं, मस्तूरात भी, मर्द भी, और तस्बीह खाने में कयाम के लिए, ये आपके लिए बहुत बड़ी सादत है। नस्लों का रिस्क मनवा रहे, नस्लों की रोटी मनवा रहे, नस्लों के लिए लिबास, बरकत, दौलत, इज्जत, सेहत, रूहानियत, तवंगरी और नूरानी लुक में और सजदे मनवा रहे हैं। ख्याल करना, अल्लाह के लिए घर छोड़ना, अल्लाह के लिए दर छोड़ना, अल्लाह के लिए घर दर छोड़ के घर दर की लज्जतों को छोड़ना, क्या मेरे रब की बारगाह में कोई इंसाफ नहीं? वमा कदरुल्लाह हक़ क़द्रिही, कुरान में अल्लाह कहते हैं, मेरे बंदो तुमने मेरी कदर ही ना की। जो मेरा रब बेकदरी, कदर ना करने का शिकवा करता है, सोचो नाउज़ुबिल्लाह वो मेरा रब बेकदरा हो सकता है? नहीं हो सकता। जो मेरा रब बेकदरी के शिकवे करता है, वमा कदरुल्लाह हक़ क़द्रिही, वल्लाह आपकी कितनी कदर करेगा। दूर परे से यहां तरावियां पढ़ने आते हैं, दूर परे से घर बार को छोड़ के यहां क़याम किया हुआ है। घर में मसाइल, जिंदगी में मसाइल, जेब में पैसा नहीं, कर्जे, बीमारियां, दुख, तकलीफें, हालात की सख्तियां, हर वक्त यही सोचें, सब कुछ है। अल्लाह सारी चीजों को देख रहा। अल्लाह कहता है मेरा बंदा आके यहां पड़ा हुआ है, अब जी में है कि दर पर किसी के पड़ा रहूं, सर जेरे बारे मिन्नते दरबार किए हुए, जी चाहता है फिर वही फुर्सत के रात दिन, बैठा रहूं तसव्वरे जाना किए हुए। आप तो वो लोग हैं, आपने फैसले किए हैं कि अल्लाह तू तेरे खजानों से बरकतों के दरवाजे लेकर जाने हैं, वुसअतों के दरवाजे लेकर जाने हैं। अल्लाह कर्जे, बीमारियां, तकलीफें, दुख, नाकामियां, हालात, जादू, जिन्नात, असरात, बंदिशें, अल्लाह तुझसे ज्यादा ताकतवर नहीं, तू ताकतवर है। ये सारी चीजें इंशाअल्लाह यहां छोड़ और यहां की गठड़ियां, तवंगरी, बरकत की, सुकून, खुशहाली की अपने सर पे रख कर मैं जाऊंगा, ऐसे नहीं। रब सच्चे जज्बों को कबूल करता है। आप सच्चे जज्बे तस्बीह खाने में लेकर आए हैं, और पूरी दुनिया में हमारे यहां तस्बीह खाने के महफिल में जो भी शामिल हैं वो सच्चे जज्बे लेकर बैठे हैं, वो सच्चे वलवले लेकर बैठे हैं, वो सच्ची राहों के मुंतज़िर होते हैं। हर पल अपने आप को समझाना है, हर पल अपने आप को टेक और तकवीयत देनी है, हर पल, हर लम्हा, हर लहजा, कि अल्लाह ने मुझे चुना है और मेरा इंतखाब किया है। ये उसकी शान करीमी है, ये उसकी शान करीमी है, ये उसका फजल करम है, ये उसकी अता और शफ़क़त है। अल्लाह ने मुझे चुना है, तो दुआओं में वहां लग जाए, नफिल में लग जाए। मैंने टारगेट दिया है नफिल का, उसमें ताकतवर अंदाज से लग जाए, वजीफे का बहुत तवज्जो से लग जाएं, तिलावत तस्बीह में लग जाएं, और घंटों तन्हाइयों की दुआएं। ऐसे वक्त में जब इज्तिमाई अमल न हो, इज्तिमाई अमल को नहीं छोड़ना। अगर इज्तिमाई अमल को छोड़ के इनफिरादी अमल किया तो उसमें वो ताकत नहीं होगी, और फिर ये अकेला होगा। अगर इज्तिमाई अमल करेगा तो ये अकेला नहीं होगा। इज्तिमाई अमल के बाद तन्हाइयों की दुआएं, तन्हाइयों के नफिल और लंबी दुआएं, उससे मांगना, उससे अर्ज करना, भिकारी बनना, तिलावत, नवाफिल, इशराक चाश्त के, अवाबीन के और तकबीर उला पे नजर, ये चीजें वो हैं
جو میری جھولیاں بھروائیں گے اور میری نسلوں کے لیے تمنگری کا نظام کریں گے۔ موسیٰ علیہ السلام تشریف لے جا رہے ہیں خضر علیہ السلام کے ساتھ، قرآن کا واقعہ بیان کر رہا ہوں۔ خضر علیہ السلام کے ساتھ موسیٰ تشریف لے جا رہے ہیں، میں اس علاقے میں گیا جہاں یہ واقعہ ہوا، تشریف لے جا رہے ہیں۔ تو انہوں نے کیا کیا، ایک دیوار گرنے والی تھی، اس دیوار کو پھر بنا دیا، سیدھا کر دیا۔ پوچھا یہ کیوں کیا؟ فرمایا بچے چھوٹے ہیں۔ بچے کیا ہیں؟ چھوٹے ہیں۔ دیوار کے نیچے خزانہ ہے، اور اگر دیوار گر گئی لوگ خزانہ لوٹ لیں گے۔ یہ بچے جب بڑے ہو جائیں گے اس خزانے کے مالک بنیں گے۔ تو پوچھا آپ نے یہ کیوں کیا؟ کہا ان کا جو ابا تھا وہ دعائیں مانگنے والا، تسبیحاں کرنے والا، وظیفے کرنے والا، کسی فقیر کے در پہ سر ڈال کے بیٹھنے والا اور نیکی کی تلاش کرنے والا، نیکی کی مجلسوں میں آنے والا اور نیکی کی راہوں کو چاہنے والا اور نیکی کی طرف قدم اٹھانے والا تھا۔ اور وہ ابا نہیں جس کے اب یہ یتیم بچے ہیں، جاگ رہے، جس کے اب یہ یتیم بچے ہیں وہ ابا نہیں۔ فرمایا 7 نسلیں پہلے کا باپ، وہ 7 نسلیں پہلے کا باپ کا باپ، باپ کا دادا، دادے کا دادا، اس کی نیکی، اس کی یہ دعائیں کام آ رہی ہیں۔ کیا کام آ رہی ہیں؟ خزانے بچ رہے ہیں اور خزانے مل رہے ہیں۔ آپ کیا سمجھتے ہیں کہ آپ جہاں تسبیح خانے اور تسبیح خانے کے نظام کے ساتھ جو جڑے ہوئے ہیں، اس کا اللہ کے ہاں کوئی قیمت نہیں، اللہ کے ہاں کوئی وقار نہیں، اللہ کے ہاں کچھ نہیں؟ کبھی نہ سوچئے گا۔ اللہ کے ہاں اس کی قیمت ہے۔ اللہ پاک کیا کرتا ہے؟ اللہ اس کے سینے میں نسلوں کو پالتا ہے، نسلوں کو پالتا ہے، نسلوں کے خزانے بچاتا ہے، نسلوں کا رزق بچاتا ہے، نسلوں کی دولت بچاتا ہے۔ ہاں مجھے ایک صاحب کہنے لگے اپنے پردادا اور بڑوں کی قبروں میں جا کے کہتا ہوں نیکیاں کر گئے تھے، کسی فقیر کے ہاں جاتے تھے اور وہاں نیکیاں لے کے آتے تھے، آج آپ کی وجہ سے ہم خوشحال ہیں، کھانے کھا رہے ہیں، راحتیں اور برکتیں ہیں۔ دنیا میں، ساری دنیا میں مہنگائیوں کے قصے کہانیاں ہیں، ہمارے ہاں مہنگائیوں کے کوئی قصے کہانی نہیں۔ کیوں؟ اللہ پاک نے ان لوگوں کی نسلوں کو پالنے کے فیصلے کیے ہیں، ان میں آپ شامل ہیں۔ کہیں الحمدللہ، پھر کہیں آپ شامل ہیں۔ میں آپ کو تسلیاں نہیں دے رہا، میں آپ کو جھوٹے وعدے نہیں بتا رہا، میں آپ کو قرآن کے قصے، حدیث کے قصے سنا رہا ہوں اور یہ سچی زندگی بتا رہا ہوں۔ اللہ کے لیے اٹھنے والے قدم، اللہ کے لیے اٹھنے والے قدم اللہ کے ہاں بہت محبوب ہیں، بہت محبوب ہیں۔ جو اللہ کے لیے قدم اٹھتے ہیں، جو اللہ کے لیے جسم اٹھتا ہے، بہت محبوب ہے، بہت محبوب ہے۔ سارا دن قیمتی بنائیں، ساری راتیں قیمتی بنائیں، سانس سانس قیمتی بنائیں، لمحہ لمحہ قیمتی بنائیں اور اللہ سے فیصلے کروائیں، فیصلے کروائیں۔ آج بھی میں ٹیلی فونک پروگرام میں بات کر رہا تھا، کئی لوگوں نے مجھے بتایا، اس نے کہا کہ جب بھی آپ کی نیت کر کے، آپ کی نسلوں اور اس سارے نظام کی نیت کر کے ہم نے کوئی وظیفہ، نفل، تسبیح، اعمال کیے ہیں، اتنا حیرت انگیز ہمیں اس کی تصویر لی ہے جس کی حد نہیں، کہ جس زور سے دیوار پہ گیند کو ماریں گے اسی زور سے واپس آئے